پانڈا اور اسمارٹ فون۔ سر بھالو نے کلاس میں داخل ہوتے ہی کہا، السلام علیکم۔ سب اسٹوڈنٹس نے اونچی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ سر بھالو نے کہا، کیسے ہو بچوں؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہم ٹھیک ہیں سر، اور آپ کیسے ہیں؟ سر بھالو نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بچوں، آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے پانڈا اور اسمارٹ فون۔ ایک پانڈا تھا، اس کے ابو کے پاس اسمارٹ فون تھا۔ ایک دن اس کے ابو گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئے تو اس نے اسمارٹ فون لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ پانڈا نے اسمارٹ فون میں گیم دیکھا تو خوشی سے بولا، ارے واہ، گیم! ابو کے اسمارٹ فون میں گیم بھی ہے، اب تو میں گیم کھیلوں گا، اور پھر وہ گیم کھیلنے لگ گیا۔ جب ابو گھر آئے اور پانڈے کو اسمارٹ فون میں گیم کھیلتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا میرے موبائل میں گیم ہے؟ پانڈے نے کہا، ابو میں آپ کا اسمارٹ فون چلا رہا تھا، اچانک مجھے گیم نظر آیا تو میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو گیم بہت اچھا ہے، ابو نے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کی چیز لینی ہو تو اس سے اجازت لینی چاہیے، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا فون یوز کیا۔ اور دوسری بات، فون میں گیم کھیلنا بچوں کی آنکھوں اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، اس لیے اب تم اسمارٹ فون میں گیم نہیں کھیلو گے۔ پانڈے نے ضد کرتے ہوئے کہا، مگر ابو مجھے تو گیم کھیلنا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ابو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اب گیم کھیلنا بند کرو اور لاؤ موبائل مجھے واپس کرو۔ پانڈے نے رونے جیسا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ لیں۔ پانڈا صوفے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں اب موبائل میں گیم کیسے کھیلوں۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اس نے خود سے کہا، ارے ہاں، امی کے پاس بھی تو اسمارٹ فون ہے، ان کے موبائل میں گیم ہوگا۔ پانڈے کی امی اس وقت کچن میں کھانا پکا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر پانڈے نے دوسرے کمرے سے امی کا فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ مگر اس بار اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ امی کے آنے سے پہلے ہی میں موبائل رکھ دوں گا، اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں چپکے چپکے سے گیم کھیلتا رہوں گا۔ صبح جب ابو آفس چلے جاتے اور امی گھر کے کام کرنے لگ جاتی تو پانڈا چپکے چپکے گیم کھیلنے لگ جاتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو ایسا ہی چلتا رہا، مگر اب پانڈا اور زیادہ گیم کھیلنا چاہتا تھا، اس لیے رات میں جب اس کے امی ابو سو جاتے تو وہ اٹھ کر گیم کھیلنے لگ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا، لیکن پانڈا تو اور زیادہ گیم کھیلنا چاہتا تھا، اس لیے پانڈے نے اپنے امی ابو کو درد والی بات نہیں بتائی۔ ایک دن جب پانڈا صبح سو کر اٹھا تو اس نے چلا چلا کے کہا، امی 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 جان جلدی آئیں۔ پانڈے کی امی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور کہا، کیا ہوا میرے بچے؟ امی مجھے ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے، کوئی بھی چیز مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہی۔ پانڈے کی امی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد پانڈے کے امی ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد پانڈے کے امی ابو سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا اسمارٹ فون زیادہ چلاتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کمزور ہوئی ہیں۔ امی نے پانڈے سے پوچھا، بیٹا کیا تم فون چلاتے ہو؟ پانڈے نے کہا، جی امی، میں چپکے چپکے گیم کھیلتا ہوں، اور جب رات کو آپ دونوں سو جاتے ہیں تو دیر تک گیم کھیلتا ہوں۔ ابو نے افسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اسمارٹ فون چلانے سے آنکھیں اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، اگر تم میری بات یہ مان لیتے تو آج تمہاری آنکھیں کمزور نہیں ہوتی۔ پانڈے نے کہا، ابو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب اسمارٹ فون نہیں چلاؤں گا۔ ڈاکٹر نے پانڈے سے کہا، اگر اب بھی اسمارٹ فون چلایا تو نظر مزید کمزور ہو جائے گی۔ پانڈے نے کہا، اب میں اسمارٹ فون یوز نہیں کروں گا۔ آخر کار پانڈے کی آنکھوں پر بہت موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ لگ گیا۔ سبق ختم ہونے کے بعد سر بھالو نے اسٹوڈنٹ سے کہا، پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے سیکھا
کہ اسمارٹ فون کا زیادہ یوز ہماری آنکھوں اور دماغ کو بہت نقصان دیتا ہے، اس لیے آپ اسمارٹ فون یوز نہ کریں۔ سب بچوں نے کہا ہم اسمارٹ فون یوز نہیں کریں گے اور اپنی آنکھوں اور دماغ کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔